حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر نگاہ اٹھائی اسے نور کر دیا، جس پر نگاہ اٹھائی اسے نور کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تیرے نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو عشق و حضور اس طرح، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرے جمال بے نقاب، ودانائے رسول عزم رسول مولائے کل، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان۔ اب میں خطاب کی رضا دیتا ہوں ملتمس حافظ محمد شاہد کو، وہ آئے اور اپنی پیاری آواز سے خطاب فرمائے۔ ان کے آنے سے قبل نعروں کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بسم غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی جان، منصب نبی جان، منصب نبی جان، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ
وآلہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، بس جو بھی ہے وہ ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سامعین محتشم و مکرم، جملہ حاضرین بزم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، میں نے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے ایک آیات مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہی ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع وہ عاجزی اور انکساری کے بارے میں ہے۔ اس سے قبل ایک دو احادیث مبارکہ درود شریف کے حوالے سے۔ درود شریف کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو افضل ترین عبادت ہے وہ درود پاک ہے۔ کیا؟ فرض نمازوں کے بعد جو افضل ترین عبادت ہے وہ درود پاک ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں تندور پر بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، کہنے لگے اے عائشہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک روٹی لگا لوں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے آٹا پیش کیا، حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا پیڑا بنایا، پیڑا بنا کر خوبصورت سی روٹی بنائی، روٹی بنا کر تندور میں لگا دی، آپ اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے جتنی روٹیاں لگانی تھی ساری روٹیاں لگا لی، جو روٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں مبارک سے لگائی تھی وہ روٹی پکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں حیران ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج اپنی محبت سے ایک روٹی لگائی، وہ پک نہیں رہی۔ آپ پریشان ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئی، عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا جو یہ ماجرا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے جتنی روٹیاں لگائی ساری کی ساری پک گئی، لیکن جو آپ نے روٹی لگائی وہ نہیں پکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے جب اس آگ کو، دنیا کی آگ کو دنیا میں لایا گیا تو 70 مرتبہ اسے پانی سے دھویا گیا، جب بھی یہ آگ کے قریب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی تپش ہوتی ہے کہ آدمی آگ کے قریب نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ اگر اس روٹی کو جہنم کی آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو بھی یہ روٹی نہیں پکے گی، اس کو میرے ہاتھ لگے ہیں۔ اسی حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ میرا امتی دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، درود پاک کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ خود توجہ فرمائیں، جب ایک روٹی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لگ جائے وہ روٹی پکنے کا نام نہیں لے رہی، تو جس امتی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے مصافحہ فرمائیں گے گویا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر جتنا کچھ ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، اس روئے زمین پر جتنے درخت ہیں تمام کے پتے گن کر بتا سکتا ہوں، اس روئے زمین پر جتنی ریت کے ذرات ہیں تمام میرے علم میں ہیں، ہر چیز میں جانتا ہوں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جسے میں شمار کرنے سے عاجز ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی جب آپ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جو اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے، اس نعمتوں کے جو ذرات ہوتے ہیں میں وہ نہیں گن سکتا، میں اسے گننے سے عاجز ہوں۔ میرے بھائیوں، درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو چاہیے
درود پاک کی کثرت کیا کریں، کم از کم 50 مرتبہ دن میں پڑھا کریں۔ آئے چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ عاجزی اور انکساری۔ یہ آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عاجزی امام الانبیاء کی سنت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے۔ اس واقعے کو حضرت عمر پاک بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، باہر بہت تیز دھوپ تھی۔ ایک عورت مجنون پاگل سی عورت آئی اور حضور علیہ السلام کو بلایا تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس عورت نے آپ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی تو حضرت عمر پاک فرماتے ہیں وہ عورت حضور علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ میں گیا، میں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت مجنون ہے، پاگل ہے، لہذا آپ اندر تشریف لے آئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جاؤ، باتیں سننے دو اس کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمر پاک فرماتے میں پھر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جسے کوئی بستی والا منہ نہیں لگاتا، آپ بھی اندر تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے آگے جو جملہ کہا وہی قبل سننے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا میں محمد سہارا ہوں۔ دیکھیں آپ علیہ السلام ایک پاگل بڑھیا کے ساتھ عاجزی سے اس کی باتیں سن رہی ہیں، حالانکہ اس بڑھیا کا کوئی کام بھی نہیں ہے، حضور علیہ السلام پھر بھی اس کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے، ایک بڑھیا عورت ہے، اسے جب پتہ چلا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے وہ جسے بھی دیکھتا ہے اسے اپنے بس میں کر لیتا ہے، اس بڑھیا نے کہا میرے آبا و اجداد نے بہت بتوں کی پوجا کی ہے، بہت بتوں کو چاہیا ہے، میں نے بھی اپنی پوری زندگی بتوں کی پوجا کی ہے، کہ ایسا نہ ہو میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے۔ اور اس نے اپنا سارا سامان ایک گٹی میں باندھا اور باندھ کر شہر چھوڑ کر جانے لگی۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کمزور بڑھیا ہے، سامان بہت سارا ہے، اٹھا نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں آپ اگر چاہیں تو میں آپ کا سامان اٹھاؤں اور آپ کو اپنے منزل تک چھوڑ کر آؤں۔ اس بڑھیا نے کہا کیوں نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس گٹلی کو اپنے سر پر اٹھایا اور اس بڑھیا کو اپنی منزل تک چھوڑ کر آئے۔ دیکھیں امام الانبیاء ہیں، عاجزی اور انکساری سے اس بڑھیا کی ایک گٹلی اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو اپنی منزل تک چھوڑ کر آئے۔ تو جب آنے لگے اس بڑھیا نے کہا اے فلاں شخص آپ کا نام کیا ہے؟ جب مجھ سے اس شہر والے پوچھیں گے کہ مدینہ کیوں چھوڑ کر آئی تو میں اسے کہوں گی ایک ایسا شخص آیا ہے جسے دیکھتا ہے اسے اپنے بس میں کر لیتا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے۔ جب انہیں میں یہ سناؤں گی تو آپ کا ذکر بھی کروں گی۔ اس شہر میں کچھ ایسے اچھے شخص بھی رہتے ہیں جو مجھے یہاں تک چھوڑ کر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اماں، جس کی وجہ سے آپ وہ شہر چھوڑ کر آئے ہیں مجھے محمد کہتے ہیں، میں وہی محمد ہوں۔ دیکھیں امام الانبیاء ہیں، عاجزی اور انکساری سے اس بڑھیا کو بھی چھوڑ کر آئے۔ یہ آپ بھی عاجزی کریں، عاجزی سے کام لیں۔ آج کسی کے پاس ایک دو ٹکے کا مال آ جاتا ہے، اس کی آکڑ بھر جاتی ہے، سوٹ بوٹ لگ جاتا ہے، اپنے نیچے والا کو بندہ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں سب سے بڑی ذات اللہ اکبر کی ہے، جو آپ اور میں ہر وقت سنتے ہیں، ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں، اذان میں آتا ہے اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ بڑا ہے سب سے۔ اس طرح حضور کے صحابہ کرام میں بھی عاجزی پائی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں،
وقت کے خلیفہ ہیں، آپ نے خدمت خلق کی اپنے دور میں۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں مدینہ شریف میں ایک عورت بے آسرا تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایک عورت بے آسرا تھی، اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ میں نے چاہا جا کر میں اس کا کوئی کام کرا کر آؤں۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں میں جب گیا تو مجھ سے قبل حضرت ابوبکر موجود تھے جو بڑھیا کے برتن دھو رہے تھے۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں میں نے کہا آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ابوبکر فرماتے ہیں اے عمر کہ آپ مجھے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں امیر ہوں، کام دھندا چھوڑ دوں، بس حکمران بن کر بیٹھا رہوں، لوگوں پر اپنے اختیارات آزماتا رہوں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے یہاں پر حکمران ہیں، جو بھی آتا ہے اپنا پیٹ پالتا ہے، نیچے والے غریبوں کی کچھ سوچتا بھی نہیں ہے کہ کوئی غریب کا بچہ بھوک سے مر جاتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام کی عاجزی، اپنے آپ کو مٹا کر ایک بے آسرا عورت کے گھر پر جا کر برتن دھو رہے ہیں۔ آپ اور میں کون سی مٹی سے بنے ہیں؟ ایک انسان ہی تو ہے۔ انسان ایک گندی چیز ہے۔ انسان کو جب پیدا کیا ایک مٹی ایسی سے پیدا کیا جو پہلے کیچڑ تھی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آج تو یہاں پر آ کر اکڑاتا ہے، تجھ میں عقل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر عاجزی کرنے سے عزت کم ہوتی ہے قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ میں آپ کو عام انسان کی عاجزی کے بارے سناتا ہوں۔ ایک شخص ہے جن کا نام علی بن چلک ہے، دمشق میں رہتے ہیں۔ اس واقعے کو عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، مکہ مکرمہ میں حتیم کے پاس میں سو رہا تھا، دو شخص آئے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے سوال کیا اس سال میں حج کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا 7 لاکھ۔ 7 لاکھ کا مجمع ہے۔ آج کے دور میں تو مشرینیں آ گئی ہیں، جتنا بہت بڑا مجمع ہو گنا جا سکتا ہے۔ اس دور میں تو کوئی ایسا آلہ نہ تھا جس سے اتنا بڑا بہت بڑا مجمع گنا جا سکے۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک نے کہا کہ 7 لاکھ کا مجمع ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کسی کا حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا کسی کا بھی نہیں ہوا۔ وہ پریشان، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ 7 لاکھ حاجی حج کرنے آئے، قبول کسی کا نہیں ہوا، یہ بھی نہیں پتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے گمان کیا شاید یہ فرشتے ہوں گے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا بخشے کتنے گئے؟ تو جواب دینے والے نے کہا سارے بخشے گئے، 7 لاکھ کے 7 لاکھ بخشے گئے۔ سوال کرنے والے نے کہا کس کے وجہ سے بخشے گئے؟ تو جواب دینے والے نے کہا ایک شخص ہے جس کا نام علی بن چلک ہے، دمشق میں رہتا ہے، موچیوں کا کام کرتا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے حج بھی اس کا قبول ہوا ہے، اسی کی وجہ سے 7 لاکھ جو حاجی یہاں پر حج کرنے آئے تمام کی بخشش بھی ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جو ہی میری نیند کھلی، مکہ مکرمہ میں جو کام تھا میں نے سارا ختم کر کے میں چل پڑا کہ جس شخص کی وجہ سے 7 لاکھ افراد کی بخشش ہوئی میں اس کی زیارت کرے بغیر تو نہیں جاؤں گا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں دمشق کی طرف چل پڑا، میں اس کی تلاش کرتا رہا، کتنے دن گزر گئے مگر وہ نہیں ملا۔ آخر کار ایک ایسے شخص کے پاس میں جا پہنچا جو موچوں کا کام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا علی بن چلک ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سر پکڑ کر وہیں پر بیٹھ گیا، میں کہنے لگا اے علی بن چلک میں آپ کو کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، آپ اب جا کر ملے ہیں، آپ کی
तलाश में मैं कितने दिन आपके शहर में आ चुका हूँ, कितने दिनों से। अली बिन तलक से पूछने लगे आप इस साल हज पे क्यों नहीं गए। अली बिन तलक सर नीचे करके आंखों में आंसू तर आए, कहने लगे कि भाई मैंने हज के लिए सामान तैयार किया था, एक गठरी तैयार की सामान की। हज का जब टाइम आया, मेरे घर में मेरी बीवी थी, हामला थी, बच्चा जन्ने का वक्त करीब था, उसका मन चाह रहा था कि मैं गोश्त खाऊं। उसने मुझे कहा कि मुझे गोश्त ला कर दो। बाजार बहुत दूर थी, मैंने कहा जाऊंगा टाइम लग जाएगा, फिर पकाने में और टाइम लगेगा। घर वालों ने बताया कि 7 पड़ोसियों ने भी गोश्त पकाया है। मैं जाकर उनसे सालन मांगा मैंने, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जिस तरह आज हमारा भी यहाँ पर माहौल होता है, पड़ोसियों से कुछ ना कुछ दे देते हैं, कुछ ले लेते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, कुछ शख्स कहते हैं अली बिन तलक मैंने भी जाकर अपने हमसायों से एक सालन थोड़ा सा मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा पूरे दुम्बे की कीमत देता हूँ, मुझे थोड़ा सा बस सालन दे दे। वो हमसायों की औरत कहती है मैं आपको सालन दे देती, लेकिन कुछ बात ऐसी है, हमारे घर में कई दिनों से फाका है, हमारे घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, बार बार इसरार कर रहे थे, तो साथ ही एक गधा मरा हुआ था, मैं उसका गोश्त नोच कर लाई हूँ, वही पकाया है, हराम गधा है, इसलिए हम तो खा लेंगे, हम पर तो कोई हर्ज नहीं, आप मुझे नेक आदमी लगते हो, इसीलिए हम आपको हराम नहीं खिलाना चाहते। बस मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। अली बिन तलक कहते जिस तरह उस औरत ने कहा कि हमारे दिनों में कई दिन फाका है, मैंने जब सुना तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई कि हमारे हमसाए भूख से मर रहे हैं, उनके घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, हम हैं कि सामान बांधकर हज में जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं। अली बिन तलक कहते हैं मैंने जितना सामान एक गठरी में बांधा हुआ था वो सारा मैंने उस औरत को दे दिया। जितने दिन फाके से गुजरे उनके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा कि बीबी जो दिन गुजर गए उसके लिए तो मुझे माफ़ कर दे, आइंदा से मैं अपने बच्चों का बाद में ख्याल करूँगा, पहले आपका ख्याल करूँगा। बस मैंने यही एक नेक काम किया है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक बुशारत देते हैं अली बिन तलक को कि आपने बस आजी की, हमसायों का ख्याल रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मकबूल हज का सवाब भी दिया है। जो हाजी वहाँ पर हज करने के लिए गए थे उनका हज भी कबूल नहीं हुआ, उनकी बख्शिश भी आपकी वजह से हो गई है। ये थे अली बिन तलक। आप और मुझ जैसे आम इंसान हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें छोटी सी आजी पर, हमसायों के हुकूक का ख्याल रखने पर हज का सवाब भी अदा किया और 7 लाख अफराद की उन्हीं की वजह से बख्शिश भी फरमा दी। आपको भी चाहिए आज जो इनकसारी से काम लें। आखिर में दुआ है जो ये मैंने थोड़ा बहुत बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला इसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।